بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں، خود بھی کی ہیں اور خود اپنے عمل سے ان کی ایک طرح سے ترغیب بھی دی ہے۔ ان میں سے ایک دعا ہے جس اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک، کہ اللہ میں آپ کی خشیت میں سے اتنا حصہ مانگتا ہوں جو میرے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، حائل ہو جائے۔ یعنی اللہ جل جلالہ کی جو عظمت شان ہے، جو اس کا کبریائی ہے، اس کا جو جلال ہے، اگر اس کا تصور کر کے حقیقی خوف انسان کرے تو وہ انسان کی تو برداشت سے باہر ہے۔ جب اللہ جل جلالہ کی تجلی اس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی کہ مجھے زیارت کرا دیجئے اپنی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ تم مجھے دیکھ سکتے نہیں، اور اس کا مشاہدہ اس طرح کرا دیا کہ ذرا یہ پہاڑ ہے، اس کو دیکھنا، اس پر ہم اپنی تجلی ڈالیں گے، اگر وہ اپنی جگہ پر ثابت رہ گیا پھر استقر مکانہ فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، دیکھو گے۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکن، جب باری تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ پر تجلی ڈالی، اور یہ تجلی بھی کس قسم کی ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو جعلہ دکا، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ خود موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہوئی تھی تجلی، پہاڑ پر ہوئی تھی، پہاڑ گر پڑا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام صرف پہاڑ کے نظارے کو دیکھ کر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو جب تجلی ہو بغیر جلال کے، وہ تجلی کوئی جلال کے ساتھ تو نہیں تھی، وہ تو جمالی کے ساتھ تھی، جب بغیر جلال کے تجلی ہو تو وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان کیا پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، تو اگر تجلی ہو جلال کی اعوذ باللہ تو پھر انسان کیسے برداشت کر پائے گا؟ لہذا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی خشیت کی جو حقیقت ہے، یعنی خوف کی جو حقیقت ہے، وہ تو ہماری برداشت سے باہر ہے، تحمل سے باہر ہے، لیکن اتنا خوف ہمیں عطا فرما دیجئے کہ جو ہمیں ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جایا کرے، کہ جب کسی گناہ کا موقع آئے یا گناہ کا داعیہ پیدا ہو، گناہ کرنے کو دل چاہے، تو آپ کا خوف اتنا آ جائے ہمیں کہ جو ہمیں اس گناہ سے روک دے۔ خشیت تو اتنی عطا فرما دیجئے، اس سے زیادہ کام میں ہمیں تحمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے۔ اور یہ خشیت جو انسان کو معصیت سے روکتی ہے، یہ خشیت یہی مطلوب بھی ہے، یہی مانگی بھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اسی کی مانگی ہے، لیکن یہ حاصل کیسے ہو؟ یعنی دعا تو بے شک کرتے ہی رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور دعا کرتے بھی رہنا چاہیے، لیکن یہ ایسی اس حد تک خشیت ہو جائے کہ جب گناہ کا موقع آئے یا گناہ کی خواہش پیدا ہو تو اس وقت یہ خشیت آ کر بیچ میں آڑ بن جائے۔ یہ کس طرح ہو؟ اس کے لیے ضرورت ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق۔ جتنا تعلق باللہ، تعلق مع اللہ قوی ہوگا، اتنی ہی یہ خشیت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جتنا کمزور ہوگا، اتنا ہی انسان کو یہ خشیت اتنی حاصل نہیں ہوگی جو اس کو گناہ سے روک سکے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دل میں باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق ابھی تک جمع ہوا نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ تو جب کوئی موقع ایسا آتا ہے جہاں پر کہ نفس اور شیطان کسی ایک طرف لے جا رہے ہوں، تو اس وقت چونکہ تعلق مضبوط نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، دل میں پیوست نہیں ہوا، اس واسطے بندہ ہزار تعبیریں کر کے وہ اگر خشیت کو تھوڑی بہت آتی بھی ہے تو اس کو دبا دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ کوئی بے حیائی کا کام ہے، اعوذ باللہ، آج کل تو بے حیائی کا سیلاب ہے، بے حیائی کا کام ہے، اگر دل میں وہ بے حیائی کا کام کرنے کا خیال آیا، خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کام کر کے میں لذت لے لوں، میں مزہ لے لوں، تو ایک عام آدمی بھی جب وہ کام کر رہا ہو یا اس کا داعیہ پیدا ہو رہا ہو، دل مچل رہا ہو کہ وہ کام ضرور کروں، باپ آ کے کھڑا ہو گیا سامنے، کہاں جائے گا وہ داعیہ، کہاں جائے گی وہ خواہش؟ جو کہہ رہے جی خواہش سے مجبور ہو گیا، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ ارے بھائی، جس وقت وہ نفس کے ہاتھ مجبور ہو رہے ہو، اس وقت میں تمہارا باپ آ کے کھڑا ہو جائے تو وہ رہے گی وہ خواہش؟ کیوں اس وقت وہ خواہش دب جاتی ہے؟ کیوں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے؟ کیوں تم ایک دم سے اس سے باز آ جاتے ہو؟ اس لیے کہ اپنی بدنامی کا خوف اور لوگوں کے دلوں میں اپنے
اس کو فجور کا خیال آنے کا خوف وہ ایک دم سے روک دیتا ہے. حالانکہ جو بیچارہ باپ ہو بھائی ہو وہ آیا تو زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ تمہیں برا سمجھے گا, تمہارے اس عمل کو برا سمجھے گا, نہیں ہوگا نا. اور زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 آدمیوں سے بھی بتا دے گا بھائی میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تھا. بس کوئی سزا تو نہیں دے گا, کوئی آگ سے تو نہیں جلائے گا تمہیں, لیکن وہاں تو یہ خوف ہے اور وہ روک رہا ہے, گناہ سے روک رہا ہے. لیکن یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہر وقت دیکھ رہی ہے, ہر وقت دیکھ رہی ہے, میری تنہائی میں بھی, میری خلوت میں بھی دیکھ رہی ہے. ان اللہ بصیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ تمہیں میں ہر وقت دیکھ رہا ہوں, ہر آن دیکھ رہا ہوں. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں تم میری آنکھوں کے سامنے, میرے سامنے نہ ہو. تو باپ آ جاتا ہے تو رک جاتے ہو, بھائی آ جاتا ہے تو رک جاتے ہو, لیکن وہ علیم و خبیر جو ہر آن دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں کیوں خیال نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ تعلق کی کمزوری. جتنا تعلق باپ سے ہے اتنا اللہ سے رہے نہیں ہے. جتنا استحضار باپ کی رضامندی کا ہے, ماں باپ کی رضامندی کا ہے, مخلوق کی رضامندی کا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا خیال نہیں ہے, اس کی فکر نہیں. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ آدمی ایمان رکھتا ہے, یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اس بات کا ایمان رکھنے کے باوجود وقت پر یہ خوف اس کو گناہ سے نہیں بچاتا. تو یہ در حقیقت اس وجہ سے ہے کہ تعلق مع اللہ میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا تو آپ ایسا لگے گا کہ میں ہر وقت باری تعالیٰ کے سامنے ہوں. اور یہی معنی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ تصور تو باندھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز پڑھو تو یہ تصور ہونا چاہیے, گھر میں تنہا ہو تو یہ تصور ہونا چاہیے. یہ ہے وہ خشیت جو گناہ سے. اب یہ تعلق مع اللہ پیدا کیسے ہو؟ جو اس چیز کو آدمی اپنی زندگی کا محور بنا لے تو وہ ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے. اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی بڑھتا ہے, اور اس کے بعد وہ خشیت بھی پیدا ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکے.